سونے کی انگوٹھی مرد کو سخت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیری انگلی میں، تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ صحابی گئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی بدلوا لی۔ دوسرے دن آئے تو تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں دیوتاؤں کا زیور دیکھ رہا ہوں، جو باطلان معبود تانبے کے زیورات اپنے معبودوں پہ چڑھاتے تھے، وہ زیور میں تجھ پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر وہ انگوٹھی بھی بدل دی۔ تیسرے دن جو ہے وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے، تو آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ پہ کفاروں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کو انگوٹھی پہننے کا شوق تھا اس صحابی کو، تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں انگوٹھی ہی نہ پہنوں؟ فرمایا اگر تیرا جی چاہے انگوٹھی پہننے کا تو چاندی کی ایک انگوٹھی بنا لے اور 4.5 ماشا سے اس کو زائد نہ کرنا۔ 4.5 ماشا کتنا وزن ہوتا ہے ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کتاب میں وہ کیلکولیشن کر کے لکھا ہو گیا ہے کہ کتنے گرام ہوتا ہے، ہمارے یہاں گرام چلتے ہیں، اب وہ گرام میں کتنا ہوتا ہے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی اور ایک نگ کی ہو، کتنی ہو؟ ایک نگ، اس میں نگ بھی 2-4 نہ ہو، ایسی ایک انگوٹھی مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی حلال ہے۔ 2 چاندی کی پہننا بھی اس کے لیے جائز نہیں، سونے کی تو قطعاً حرام ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے سونے کے زیورات، سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، کہا کہ علی اپنی بیوی کو حکم دو، اپنے گھر والیوں کو حکم دو کہ جب وہ نماز پڑھے تو زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، کہ جو اللہ نے اسے زینت دی ہے اس کو اللہ ہی کی بارگاہ میں ظاہر کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں مکروہ سمجھتی ہوں اس عورت کی نماز کو کہ جو زیورات نہ پہنے اور اسی طرح بیواؤں کی شکل بنا کے نماز پڑھے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ ام المومنین اگر کوئی مسکین اور غریب ہو تو فرمایا کہ کم از کم دھاگے کا ایک ڈورا ہی ڈال لے۔ تو عورت کا زیور پہننا مستحب عمل ہے، اور شوہر کے لیے، شوہر کو خوش رکھنے کے لیے اگر وہ سجتی ہے دجتی ہے، شریعت نے سجنے دھجنے سے منع نہیں کیا، فیشن سے منع نہیں کیا۔ اسی کو انگریزی میں ہم فیشن بولتے ہیں، اردو میں سجنا دجنا سورنا بولتے، اسی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ فیشن۔ اچھا کپڑے پہننا، خوبصورت دکھنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ ہے عرفان شریعت، اس میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بعض ازواج ایسی تھی، بعض اولیاء کی، کہ روزانہ اپنے شوہر کے لیے دلہن کی طرح سجتی تھی، جیسے دلہن تیار ہوتی ہے، اور اپنے شوہر کے قریب آتی، حاجت والا پاتی تو ان کی حاجت پوری کرتی، اور دیکھتی کہ شوہر کو کوئی حاجت نہیں تو پھر وہ اپنے زیورات وغیرہ، مطلب وہ جو ان کا زیادہ جو ہوتا تھا یعنی میک اپ وغیرہ، اس کو ہٹا کر دور کر کے پھر وہ عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ تو عورتوں کو سجنا سورنا تاکہ ان کے شوہر ان کی طرف مائل رہے، یہ بھی عورتوں کے لیے نیکی بتایا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہ عورت گندی سندی گھر میں رہے تو اس کو مکروہ فرمایا گیا، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ عورت گھر میں گندی سندی رہتی ہے کہ مرد کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی ہے، اس طرح رہتی ہے کہ مرد کا مطلب اس کو رغبت ہی نہ ہو، اور وہ شخص بھی کسی دوسری عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اس گناہ میں اس کی وہ بیوی بھی شریک ہے، کہ اگر وہ سج دھج کے سورتی اپنے شوہر کو اپنی طرف رجھا کے رکھتی تو شوہر وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوتا۔ سنگار ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہروں کے، شوہر پر سنگار ظاہر کرے، غیر مردوں کے لیے سجنا نہیں ہے۔ غیر لیکن عجیب معاملہ ہے، دوسرے مردوں کو دکھانا ہو تو بڑی سور سج کے جائیں گے، گھر میں ویسی ایک دم سڑی پڑی رہیں گی، یعنی میاں کے لیے گندگی ہے، دوسروں کے لیے خوبصورتی ہے۔